اس میں اکثر کا یہی ذہن ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اس لیے لوگ اس رات کو زیادہ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ جل وعلا آج کی رات بھی ادب سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری برکتیں سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے کافی دلائل پیش کیے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب ہم جو احادیث کریمہ ذکر کر رہے ہیں وہ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ بن سکتا ہے، نہ کسی کو منصب نبوت مل سکتا ہے۔ جس میں پیچھے یہ سبق ہائی لائٹ کی تھی، جو سبق اعلیٰ صفت ہے، یہ احادیث سے مرفوع ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر میرے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے تو پھر وہ نبی ہوتے، یعنی ان کے اندر کوالٹی موجود تھی اور ان کے اندر نبوت کی صفات موجود تھی، کہ لیاقت تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابراہیم زندہ رہتے، پھر اللہ پاک ان کو نبوت عطا فرماتا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں تو اللہ پاک نے میرے بیٹے کا فیصلہ فرما دیا کہ وہ بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ تو جب حضور کا بیٹا بعد زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ نبوت نہیں، تو باقی کس کو نبوت مل سکتی؟ سوچ میں نہیں سکتے۔ تو پھر اعلیٰ مرتبت نے جو گفتگو کی کہ کہنے والوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہو جیسے نوح علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حضور کے صاحبزادے کو بقیہ انبیاء کے صاحبزادوں پر قیاس نہ کرو، ان پہ بھی اللہ درود بھیجے، لیکن یہ پھر اعلیٰ نے حدیث بھی پیش کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری اہل بیت کو باقیوں کی اہل بیت پہ قیاس نہ کرو، اللہ نے میری اہل بیت کو میری وجہ سے ممتاز کر دیا، اس لیے ادھر قیاس نہ کرو۔ تو نہ یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ مستحق نبوت تھے، یہ تو یہ بات ہم کر سکتے کہ وہ نبوت کے مستحق تھے، بلکہ یہ تھا کہ ان کے اندر صلاحیت تھی کہ اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا کہ میرے محبوب کے بعد نبی ہو تو پھر ان کے اندر ایک کوالٹی تھی کہ وہ نبی ہوتے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ان کے زمانے میں نہ ان کے بعد نیا نبی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی روح کو قبض فرما لیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کتنی اعلیٰ ہے اور کتنی شان والی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے بیٹے کو بھی لے لیا۔ اب وہ بڑے بھی ہو جاتے تو نبوت نہیں ملنی تھی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حضور پہ بات آ جانی کہ پہلے کچھ نبیوں کے تو بیٹے نبی ہوئے اور حضور کا بیٹا، تو اللہ پاک نے محبوب کے بیٹے کو بڑے ہی نہیں ہمیں دیا۔ پھر محبوب پہ بات آئے گی تو ہمارے لیے اس سے پہلے کہ بات آئے ہونا بھی نہیں، تو اللہ پاک نے پہلے فیصلہ فرما دیا نہ نبوت کسی کو ملنی ہے، نہ میرے محبوب کے بیٹے نے یہ صلاحیت دنیا سے زندہ رہنا۔ اب اگلی سبق سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بخاری میں موجود ہے اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی دجالون کذابون قریبا من 30۔ فرمایا میرے بعد ان قریب میری امت میں 30 دجال ہوں گے، کتنے؟ 30 کذاب ہوں گے، 30 سارے کے سارے گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، سارے کے سارے۔ فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، وہ بکواس کریں گے کہ ہم نبی ہیں لیکن انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بخاری کے لفظ یہ ہیں دجالون کذابون قریبا من 30، وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے اور وہ 30 کے قریب ہوں گے۔ دوسری روایت میں جو امام احمد نے ذکر کی ہے
اس میں ہے فی امتی کذابون و دجالون و 27 منهم 4 نسوة و انی خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میری امت میں 27 دجال ہوں گے، مردوں میں 27 دجال اور کذاب، اور عورتوں میں 4 ہوں گی. یعنی 4 عورتیں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گی، اور یہ باقی جتنے بھی ہیں 27 27. تو اس روایت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ 31 ہوں گے، 4 عورتیں ہوں گی اور 27 مرد ہوں گے. فرمایا یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ کذاب ہیں، یہ دجال ہیں. لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبی. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال نہ نکل آئیں. یہ 30 دجال ہوں گے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اور کذاب ہوں گے. سارے یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسلمة والانسی والمختار. فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال نہ نکل جائیں، 30 دجال نہ آئیں. ان میں سے ایک مسلمہ کذاب ہے، اور فرمایا ایک انسی ہے اور ایک مختار ہے. ایک مختار ثقفی جو پہلے بھی بتایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے خبر دے دی کہ یہ 3 کذاب ہوں گے اور یہ 3 دجال جو نکل آئیں اور 30 پوری ہوں گے، یعنی یہ آئیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے، ممبر پہ بیٹھ کے ایسے بکواسات کرتے ہیں. تو حضور تو فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم ہی نہیں ہوگی جب یہ 30 نہ نکلیں. کون سی شے ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں؟ آپ نے تو یہاں تک فرمایا یہ 30 بدبخت ہوں گے تو پھر قیامت قائم ہوگی. جب تک یہ نہیں نکلیں گے اس وقت تک قیامت بھی نہیں ہوگی. اور پھر حضور فرماتے ہیں میری امت میں، کس میں؟ بعض لوگ یہاں سے مغالطہ نہ کھا جائیں، یہ امت دعوت کی بات نہیں ہو. امت اجابت بھی ہے، امت دعوت بھی ہے. دعوت حضور کی سب کو ملی، جس چیز کو ملی کافروں کو ملی. میں نے پہلے بھی بات کی تھی، دعوت تو حضور نے دی، اور دعوت کے اعتبار سے کافر بھی امتی ہیں، بد مذہب بھی امتی ہیں، مرزئی بھی امتی ہے، رافضی بھی امتی ہے. دعوت کے اعتبار سے اور قبول کرنے کے اعتبار سے سنی ہی امتی ہے. اس لیے غلط ہی نہیں کہانی کہ یہ امتی کا لفظ بولا. یہاں امت میں 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، یہ امت دعوت ہے. امت دعوت تو آئی، لیکن یہ بات پتہ مسلمہ کو دعوت نہیں ہے، ظالم کو، انسی کو نہیں آئی تھی کہ حضور کے زمانے میں اس نے بدبخت نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. یہ مختار ثقفی خبیث پلید یہ جو ہے انہیں دعوت نہیں آئی، لیکن دعوت آئی انہوں نے قبول نہیں کی. تو دجال ہوں گے میری امت میں، لیکن جو فرقوں کے جس بات ہے اس کے بارے میں حضور نے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اس میں ہوں گے. آج کہتے ہیں لوگ سارے ٹھیک ہیں، جو یہ کہتا ہے وہ خود ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کے نزدیک مرزئی بھی ٹھیک ہے، لیبل دوسرے بھی کلمے کا لگایا ہوا ہے. اس کے نزدیک رافضی بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو کہتا ہے سارے ٹھیک ہیں. یہ جو کہتا ہے نا سارے ٹھیک ہے، یہ خود اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ تو کافروں کو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ تو نہیں بچے گا، سارے نہیں ٹھیک، ایک ہی ٹھیک ہے. اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ وہی ہے جو میرے راستے پہ اور میرے صحابہ کے راستے پہ، من علی و صحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں. اس کا ترجمہ ہے اہل سنت و جماعت، سنت کی اتباع کرنے والے اور جماعت کی اتباع کرنے والے. اسی کو حضور میں یہ ناجی گروہ ہے. پوچھا وہ ناجی گروہ کون ہے؟ جو ایک وقت آئے گا کہ جہاں اسلام کی چھتری کے اندر مرزئی بھی ہوگا، اسلام کی چھتری کے اندر رافضی بھی ہوگا، خارجی بھی ہوگا، پتہ نہیں کیسے کیسے پلید آ جائیں گے. کہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں. تو پھر کون سا گروہ ہوگا جو نجات پائے گا؟ ما انا علی و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر. تو وہ کون ہے؟ یہ بھی حدیث پاک میں حضور میں اہل سنتی و جماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہوں گی.
اور ان کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. اللہ فرماتا چمک رہے ہوں گے یا تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. باقی جتنے بھی یہ بدتر فرقے یہ جتنے بھی ہوں گے ان کے کالے سیاہ ہوں گے، یہ کالے نظر آئیں گے اور سنیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. حضور آپ امت کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھیں گے. ساری امتوں میں ممتاز امت نظر آئے گی جیسے ان کی چمک ہوگی اور ان کی لائٹ ہوگی. تو اس لیے وہاں لوگ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، اور خاص کر کے یہ کالج میں پڑھنے والے وہ جو ہے نا بہت ہی پڑھ جاتے ہیں تو ان کا ایمان بھی جاتا رہتا. کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی. ایک ہی جماعت ہے جو حق پر ہے اور قیامت تک رہے گی. یہ جو ختم نبوت کا بیانیہ ہے تو اگر سارے ہو جائے تو بدکام، اگر سارے ہی مسلمان ہیں تو پیچھے رہا کون؟ یہ حضور فرمانے ہیں افتراق کے وقت میں ایک ہی جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی اور وہ جماعت دلیل سے واضح ہوگی. تو اللہ کا فضل ہے اہل سنت دلیل سے واضح. اب تک پیچھے سے لے کے اب تک جو زور صحابہ کی تھی وہی صورت اہل حق اہل سنت جماعت کی ہے. اور اس وقت مال فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجال ہوں گے اور کذاب ہوں گے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑے سخت لفظ بولتی ہیں. میں نے تو حضور نے بولا دجال، تو دجال کیسا لفظ ہے؟ فراڈی، مکار، کذاب، بہت جھوٹے. یہ حضور فرما رہے ہیں لعنتی ہیں، ان پہ تو ہر گھڑی لعنت ہے. بلکہ جو ان کے ساتھ کھائے بھی ہے وہ بھی لعنتی ہے. ظاہر ہے جو بھی مرضی کے ساتھ بیٹھے گا لعنتی ہے. مرضی سے کاروبار کرنے والا بھی خبیث ہے، مرضی نواز بھی خبیث ہے. ہو سکتا وہ بھی مرضی ہو گیا ہو. جس سے مرضی سے نفرت نہ ہو وہ بھی مرضی ہے، جس سے رافضی سے نفرت نہ ہو وہ بھی رافضی ہے، جس سے خارجی سے نفرت نہ ہو وہ بھی خارجی ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں جی ہم ملتے نہیں ہیں لیکن ہے چنگے، خود بھی گیا. لعنتی بھی اچھا ہوتا ہے، کافر بھی اچھا ہوتا ہے، مرتد بھی اچھا ہوتا ہے، تو پھر اپنے ایمان کی خیر کرے. اس لیے ہر بد مذہب ہر کافر سے نفرت لازم ہے. اگر نفرت نہ ہوئی تو اس کا ایمان گیا. یہ پکی بات ہے کہ جس طرح کفر کی طرف آگ کی طرف جانا ناپسند کرتا ہے اسی طرح کفر کی طرف جانا بھی ناپسند کرے. یہ نہیں ہے تو ادھر پہنچوں گا تو کوئی بات ہوگی، اگر اسے کفر سے محبت ہوئی تو کافر ہو گیا. کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے، کفر سے محبت بھی کفر ہے. اس طرح بد مذہب سے محبت اس کی بد مذہبیت کی وجہ سے کفر ہے، اور مرضی کی مرضیت کی وجہ سے ان ظالموں کی اس کفر پہ رضا کی وجہ سے یہ بھی بندہ کافر ہو جائے گا، اور اس وجہ سے محبت کرنے والا وہ بھی کافر ہو جائے گا. جانا یہ بڑا مشکل کام ہے. بندے آسان سمجھ لیتے ہیں. ہمارے اندر رتی بار بھی کوئی اس سے بھی چھوٹا دانا ہو، کسی کافر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کسی مذہب بد مذہب کے لیے گنجائش نہیں. ہاں آمینہ کے لال کے غلاموں کے لیے گنجائش اور انہیں کی محبت ہے. تو نفرت لازم ہے. جس سے نفرت ہو کتوں کے بال پھٹ دے جا کے اسے کون سی ہے؟ کاروبار میں باتیں ہیں یہ بہت دنیا دار، یہ پھنسیں گے، انہیں مارے لیے بیٹھے گا، یہ مرضیوں سے کاروبار کرتی ہیں. آج نہیں کر رہے یہ مرضیوں سے کر رہے کاروبار، لانتیوں سے لگے ہوئے ہیں کاروبار کرنے. گوشت شاسیاں جو گوشت کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں. آج تو یہ عجیب صورت آ گئی، میں دیکھ رہا ہوں کہ عجیب ہے. ویسے کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول، یہی دو اصول کہتے ہیں. یہ دو اصول کھانے کھلا کے بندے کو پکڑتے ہو، مال دیتے ہو ان کو کہ ان کو ہم جو ہے نا بد مذہب بنائیں، ان کا ایمان لوٹیں. یہ اطیع اللہ اطیع الرسول ہے. کیا یہ جو ہم لنگر کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آئیں تو جو ہے نا پھنس جائیں؟ اس لیے تو نہیں کرتے. ہم تو اس لیے کرتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے محبوب راضی ہوتے ہیں. یہ برکت والا ہے. یہ جو کھلاتا ہے اسے بڑا اجر ملتا ہے، اور جو پلاتا ہے اللہ اسے بھی بڑا دیتا ہے. ایُّ الاسلام خیر، بہتر اسلام کون سا ہے؟ حضور موقع کے مطابق آپ نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا بہتر اسلام یہ ہے کھانا کھلانا. یہ کیا ہے؟ بہتر اسلام یہ ہے کھانا کھلانا. یہ حضور فرما رہی ہیں. اس کو تو اجر ہی بڑا ہے. لیکن میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ جو ان کی پلیٹ کے لیے چلے جاتے ہیں، بریانی کھانے چلے جاتے ہیں. وہ انسان ہو تم،
کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ یا تو پھر وہ خاندانی نہیں ہے، کمینے لوگ ہوتے ہیں، کمینے، ان میں کمینگی ہوتی ہے، یا کتوں کے پاس بھی چلے جائیں گے ہڈی کھانے کے لیے، ان کی تو یہ عادت ہے۔ جبکہ اسلام میں پیسے کے لیے پیسہ دے کے بندے کو قریب کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں روٹیاں دے کے اس لیے کہ اسے ادھر لائیں گے نہ، تالیف قلبی ختم ہو گئی۔ وہ پہلے تھی کہ کافر کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے زکوٰۃ بھی دی جاتی، لیکن اللہ پاک کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تک تو یہ رکھا، پھر امت کا اجماع ہو گیا نہ کافروں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، اب تعریف قلبی نہیں ہے، اب مصارف زکوٰۃ 7 ہیں، 8 نہیں ہے۔ تعریف قلبی نہیں کہ آپ کسی کو ٹکر دے کر ادھر لے کے آئیں اس نیت پہ کہ یہ دیں گے اسے جال میں پھنسائیں گے۔ یہ سلسلہ چل پڑا ہے کدھر؟ بد مذہبوں کے ہاں، تم جتنا مرضی کر لو، اتنی مرضی تم کر لو، جو آمینہ کے لال کے غلام ہیں وہ آمینہ کے لال کے غلام ہی رہیں گے، ہمارے ٹکر کی طرف نہیں آتے۔ اور جس تسبیح کا دانہ ہوتا ہے اسی میں پرویا جاتا ہے، کسی اور تسبیح میں نہیں جاتا۔ جو محبت مصطفیٰ کی تسبیح کے دانے ہیں وہ اسی میں پروئے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں، تو نہ ہم کسی کو چائے اس لیے بلاتے ہیں، نہ ایسا ہم کرتے ہی نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ اطیع اللہ اطیع الرسول ہے، یہ پتہ نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے جھوٹے کون سے ہیں۔ جھوٹوں کا یہاں پتہ چلتا ہے، سوٹ دے دے کے بندوں کو پھنساتی ہیں۔ کہا اگر سچی ہو تو آؤ نا سامنے، پڑھو قرآن و حدیث، کرو حضور کی محبت کا بیان، کرو آل رسول کی محبت کا بیان، اصحاب رسول کی محبت بیان کرو نا، اور بتاؤ نا اللہ نے سارا کچھ حضور کے صدقے دیا۔ یہ ٹکر کھلانے کی ضرورت نہیں، بندے خود بخود آگے آئیں گے، ان کے اندر محبت مصطفیٰ آئے گی، گردنیں جھکتے جائیں گی۔ ہمارے پاس یہ دولتیں ہیں۔ اب دیکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسی طرح یہ حدیث پاک متواتر تواتر سے ثابت ہے۔ وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب آپ حضور کو مدینہ پاک چھوڑ کے جا رہے تھے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس وقت حضور نے آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بچوں عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، شیر خدا ہیں تو ظاہر ہے شیر خدا کا جذبہ جہاد کتنا۔ تو آپ کہتے ہیں کیونکہ آپ نے مدینہ پاک میں آپ کو جو چھوڑا نا، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہی ہیں، اور آپ جا رہی ہیں، تو آپ نے اس پر فرمایا اما توتا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، یعنی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے ہاں وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا، وہ لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کسی کو دوسری نبوت نہیں مل سکتی۔ یہ بھی حدیث بتاتی ہے کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یہ وصف تھی، آپ میں بھی یہ کوالٹی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو شیر خدا ہوتے، لیکن تواتر سے حدیث ثابت ہے۔ تو جب شیر خدا نہیں تو یہ کہانی کہاں سے آ گئی؟ وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب بات جو ہے نا جن کے اندر بدبختی ہے وہ اس حدیث کو بھی کہیں اور لے کر جاتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت کے سب سے بڑے حضرت علی شیر خدا ہیں، امت کے بعد نبیوں کے بعد سب سے بڑے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ممتاز شانیں ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو کان بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکان عمر بن الخطاب، ضرور وہ عمر بن خطاب ہوتی۔ یہ بھی حدیث موجود ہے، لیکن میں میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، تو کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو حضور نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود نماز میں مشغول ہوئے، ردائے مبارکہ آنچل مجھ پہ ڈال دیا، یعنی چادر مبارکہ آنچل مجھ پہ ڈالا، پھر بعد نماز فرمایا کہ اے ابن ابی طالب تم اچھے ہو گئے ہو، تم پر کچھ تکلیف نہیں۔ یہ عیادت تھی نا آپ کی،
میں تم اچھے ہو گئے ہو، تم پر کوئی کچھ تکلیف نہیں، میں نے اللہ جل سے جو کچھ اپنے لیے مانگا تمہارے لیے بھی مانگا۔ اس کی مانی سوال کیا، پھر میں نے جو کچھ چاہا رب عز و جل مجھے عطا فرمایا، مگر مجھ سے یہ فرمایا کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور مولا علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں اسی وقت ایسا تندرست ہو گیا گویا مجھے بیماری ہی نہیں تھی۔ یہ جو عادت کی رعایت اور پھر آپ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے کہا جی میں نے مانگا اللہ پاک سے، تو وہ اس طرح مانگا لیکن اللہ پاک نے کہ وہ تو دیا لیکن نبوت نہیں، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں اس کے بعد میں اسی وقت تندرست ہو گیا، مجھے صحت نصیب ہو گئی۔ اب یہ بھی حدیث پاک بتا رہی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو آپ نے اب ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اب وہ حدیث پاک پڑھ رہے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص فرما دیا کہ میرے بعد نبی نہیں، جو دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا اور وہ لعنتی ہوگا۔ اگر ہوتے تو پھر میرے بیٹے ہوتے ابراہیم، اگر ہوتے تو شیر خدا ہوتے، اگر ہوتے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن ضرورت نبوت حضور پہ ختم ہو گئی اور حضور نے ایسی تعلیم دی ہے اور ایسی تعلیم حضور کے ذریعے ملی ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے نہ ضرورت پڑے گی، فیضان نبوت جاری رہے گا، امت مصطفیٰ حق پہ قائم رہے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممتاز شان پہ ہر لمحہ اور ہر وقت پہرا دیتی رہے گی۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اب دیکھیں نا کتنی واضح حدیث پاک ہیں۔ اب مزید انشاءاللہ تعالی ہم حدیث پاک پڑھیں گے، لیکن آج آپ نے یاد رکھنا کتنے ہوں گے دجال؟ میری امت میں 31 کا بھی ہے، اس میں 4 عورتیں، اس میں اور 27 مرد، اور باقی روایات میں جو آ رہا ہے 30 ہوں گے دجال اور کذاب۔ اور آپ نے بطور خاص جب 2 ہوئے اس پر ان کا بھی تیسرا مختار ثقفی کا بھی نام دیا، ایک اسود انسی، ایک مسالمہ کذاب اور ایک۔ اب میں آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ آج پتہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ایمان بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ابھی کوئی بات شعبدہ دکھا نا، شعبدہ بازی، تو اسی کی ہو جائیں گے۔ حوصلہ وہ کہ کھوتے کے نیچے گزرو، کھوتے کے نیچے گزر جائیں۔ ان کا کیا پتا وہ گھوڑے کے نیچے گزر جاتے ہیں، پیشاب تک شاید پی لیتے ہیں، ان کا تو یہ حال ہے، وہ بلکہ گھوڑے کا منہ لگواتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ہو جائے۔ ان کے نصیب میں یہی ہے، وہ منہ لگا کے تو وہ جو ہے نا چلتے ہیں۔ چلو اپنی اپنی قسمت ہے، جس کی قسمت ہو وہ گھوڑے کے نیچے بھی گزر جاتا ہے، جس کی قسمت ہو وہ کھوتے کے نیچے سے بھی گزر جاتا ہے۔ ایمان اتنے کمزور ہے، یہ ایمان کا حال ہے۔ یہ جو دجال ہے نا یہ کرتب دکھاتی ہے، کیا دکھاتے ہیں؟ آخری زمانے میں کون آئے گا؟ دجال ہی آئے گا، کھانا ہوگا، کھانا دجال، اور پھر کیا کرے گا؟ وہ بارش برسائے گا۔ کیا کرے گا؟ برسائے گا بارش، وہ بارش برسے گی، سبزہ اگے گا، سبزہ اگ جائے گا۔ اب یہ اس کے کرتب ہے اس کے، اور پھر وہ ظالم جب اگے گا، بارش برسے گی، سبزہ اگائے گا، تو کیا وہ صحیح ہے؟ سبزہ اگ جائے تو دیکھ کے اسے صحیح مان لینا ہے۔ اور یہ ایسی باتیں یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے کہا بدبخت ہو، تم تو ولایت کے منکر ہو، تم تو نبیوں کے غلاموں کے منکر ہو، جن سے ایسی صادر ہوتی ہیں چیزیں جو اس میں نہیں آتی۔ وہاں دیکھو کذاب ہیں، جھوٹی ہیں، ان ظالموں سے بھی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سچا تو نہیں کہنا، کیا یہ دیکھ کے سچا کہیں گے؟ لیکن ہوئی تو نہیں، ہوئی ہیں جو عقل کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو ایسی بات نہیں، نہ ہی یہ ولایت کی شرط ہے کہ بندہ ہوا میں اڑے یا سبزہ اگا دے یا بارش برسنا شروع ہو جائے، یہ ولایت کی شرط نہیں ہے۔ ہاں ولی سے ایسا ہو تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ کرم ہوتا ہے کہ ان سے خلاف عادت، لیکن ولی سے ہو تو کرامت ہوتی ہے، دجال سے ہو تو دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ ہوتا ہے۔
خدا کبھی بھی ایسا کام دے گا اس کا کلمہ نہیں پڑھ لینا تو کہنا نا یہ بد مذہب سے ایسی چیز صادر ہو جائے، مرزئی رافضی سے ایسی چیز صادر ہو جائے تو اسے کبھی بھی غلطی سے بھی کرامت نہ کہنا دھوکہ بازی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور اگر حضور کے یاروں سے ہو جائے تو کوئی اللہ کا فضل و کرامت ہے۔ یہ فرق کرنا ہے آپ نے، اگر یہ فرق نہ کیا یہی وجہ ہے یہ ذرا دیکھ کے ایسا کام ہو گیا تو وہ جھنڈا چھت پہ لگا لیتے ہیں شیعوں کا، تو اسی وقت کیا ہو گیا؟ شیعہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پیچھے مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا، وہ دور سے مسئلہ پوچھا کہ بعض لوگ تو جھنڈے کے آگے جھکتے بھی ہیں، ہاتھ کے آگے ہاتھ رکھو تو نا پنجہ، تو پنجے کے آگے جھکتے بھی ہیں، تو پنجے کی منتیں بھی شاید مانتی، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ مانتے۔ تو کچھ دیے کی منت مانتے ہیں۔ کس کی؟ یہ جاہل عورتیں اور بندے بھی جاہل، دیے کی منت، جوتے بھی اتار کے جانی ہیں، دیا چڑھائیں گے، ہم یہ کریں گے، جھنڈا لگائیں گے، ہمارا یہ ہو جائے، ہمارا کام یہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت نہیں ہے، بدبختی ہے نا، اس کی طرف جا رہی ہو۔ اچھا نام کن کا لیتے ہیں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ کا، اہل بیت اطہار کا۔ ڈوب مرو، تمہارا تو ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، تم تو ویسے اس نام سے خارج ہو۔ ان کے ساتھ تعلق آپ دیکھو، انہوں نے منت مانی، حسنین گریمن ٹھیک ہوں گے تو کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے، یہ کہتے گھوڑے کی نیچے گزریں گے۔ آپ سمجھ گئے ہو؟ پتہ نہیں کیا کریں گے، میں نے ہائی لائٹ کرنا چاہتا، اتنی بڑا آپ سمجھتے سارا، آپ تو نیٹ ہے اس کے اوپر نظر آتا ہے، گھوڑا بھی نظر آتا ہے، اس کی خدمتیں بھی ہوتی ہیں، وہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ، منت کیا مانے؟ ٹھیک ہوں گے تو روزے رکھیے۔ یہ ہے، آپ بھی نکلو باہر، ادھر سے کے دھاگے باندھ لیتے ہو، یہ کیا دھاگا باندھنا؟ یہ کیا ہے؟ عجیب بات ہے۔ ادھر مس کرتے ہو، پتہ نہیں منت باندھتے ہو، اتنے جا کے دھاگے باندھ چڑھتے کہ بزرگوں کو بدل جانے پہ ہو، کیا حالات ہیں۔ ابھی تک جہالت نہیں جا رہی، ادھر جا کے دیکھو دھاگے کتنے باندھے ہوں گے۔ دھاگے نہ باندھو، یہ عرض کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے وہ رشتہ جڑ جائے، تعلق جڑ جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، آپ اللہ کے قریب ہو، اللہ آپ کی سنتا ہے، اللہ آپ کو قبول کرتا ہے، آپ کا عرض کرنا ہے، ہمارا بیڑا پار ہونا ہے، ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ ہاں اگر یہ حل ہو جائے تو ہم وعدہ کرتے ہیں مالک سے، مالک ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اتنے نفل پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ یہ ہے نا عبادت، ہم عبادت کریں تو ادھر کیا کہتے ہیں؟ یہ کام ہو جائے، ہم گھوڑے کے نیچے سے گزریں گے، یہ ہو جائے ہم جھنڈا لگائیں گے۔ جو سوچنے والا بھی اسی وقت اللہ کی پکڑ میں آ جاتا۔ تو مجھے انہوں نے مسئلہ پوچھا، تو وہ جھنڈے کا ہوتا ہے نا، لوگ جھنڈا چھت پہ لگا لیتے ہیں اور پنجہ لگا لیتے ہیں چھت پہ۔ میں نے کہا آپ بتائیں پاکستان کے اندر میں اگر آپ ہندوستان کا جھنڈا لگا دیں تو پھر کیا ہے؟ ہندوستانی کون ہے؟ وہ جتنا مرضی کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستانی ہوگا کیا ہوگا؟ وہ اسے خدار ملک کہا جائے گا، خدار پاکستان کہا جائے گا، اور اسے جیل میں بند کیا جائے گا۔ یہ بدبخت رہتا پاکستان میں، جھنڈا امریکہ کا لگائیں، جھنڈا بھارت کا لگائیں تو یہ بھارتی ہندو ہے، اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہ ہندوؤں کا نشان ہے۔ تو جس کا نشان ہوگا خاص، جب وہ لگا دے پھر نیت نہیں پوچھی جائے گی، فتویٰ یہی ہے، یہ بندہ وہی ہو گیا جس کا جھنڈا ہے اور جس کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح کسی بد مذہب کا ہاتھ شار بندہ اپنا لے وہی ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر کے چھت پہ لگا لے جو مرضی گئے وہی ہو جاتا ہے۔ جو پنجہ لگاتا ہے یا پنجے کی سوچتا ہے وہ پنجے والے ہی ہو جاتا ہے۔ جو مذہب اس کا ہے اس کا بھی وہی مذہب ہوگا، جس کے چھت پہ لگے گا وہ مسلمان نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ ہمارے لوگ سوچتے ہی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اس سے نکل آؤ باہر۔ یہ گمراہیاں ہیں۔ کبھی بھی یہ نیت نہیں کرنی کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں پنجہ لگاؤں گا، یہ تو تیرا ایمان ہے۔ اور میرا بیٹا ہوگا تو مالک تیری بارگاہ میں جھکوں گا اور عبادت اتنی کروں گا، تو پھر دیکھو اللہ پاک کتنا کرم فرمائے گا۔ تو بیٹا بھی ایسا دے گا جو عابد ہوگا۔ یا باپ عبادت کی نیت کرے گا کہ مالک میں عبادت کروں گا، ماں نیت کرے گی میں عبادت کروں گی، ہاں مالک تیری راہ میں
میں خرچ کروں گی، تیری راہ میں دوں گی، اب تجھے راضی کروں گی. پھر اللہ پاک جو دیتا ہے وہ ستھرا ہی ہوتا ہے. جب پاکیزہ نیتیں ہوتی ہیں تو پھر ایسی چیزیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ شعبہ بازی ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. مومن سے اگر آپ جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ سے کچھ یہ صادر ہو جائے ایسی، تو عام مومن سے تو شریعت کہتی ہے یہ مدد کی گئی ہے اس کی. اور اگر یہی چیز ولی سے ہو جائے تو شریعت کہتی ہے یہ کرامت ہے. اب وہ آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. ابا لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھاؤ، وہ دلی کیسے دیکھتے ہیں، وہ کیسے مدد کرتی ہیں. اچھا اولیاء کیسے مدد کرتی ہیں، کیسے وہ دیکھتے ہیں، ہمیں سمجھاؤ. کیا کہتے ہیں؟ تو کرامت سمجھ میں آتی؟ تو ایک ہی جواب ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، سولو آر دی ایک سنار دی. تو بات وہی کریں جو ایک ہی ہو اور جامع ہو جائے، ایک ہی جواب ہو. یہ پوچھتی ہیں، آج لوگ عقل پہ تولتے ہیں. یہ جو کرامات کے منکر ہیں نا ولیوں کے، یہ بھی اس لیے منکر ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی، انکار کر بیٹھتی ہیں. تو میں نے کہا معجزے کا بھی انکار کر دو، معجزہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، آتا ہے سمجھ میں، اس کا بھی انکار کر دو. آپ نے بس سمجھنا ہے. یہ کہتے ہیں کیسے وہ ساری دنیا کو دیکھ لیتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں. تم شیر خدا کی بات کرتے ہو. حضرت بہاؤالدین نقشبند، بہاءالحق نقشبندی سلسلے کے بزرگ جو نظر کرتے تھے تو اللہ کا نام نقش ہو جاتا تھا. اللہ نے ایسا نور دیا تھا. اور یہ بہاؤالدین نقشبند وہ ہیں کہ غوث پاک نے اپنے زمانے میں کہا بخارا کی طرف توجہ کر کے، آپ نے بخارا سے میرا بیٹا آئے گا، بخارا میں میرا بیٹا بہاؤالدین نقشبند. میں ان کے آنے سے پہلے ایڈوانس فیض دیتا ہوں بہاؤالدین نقشبند کو. کیا اللہ نے مقام ادا. آپ فرماتے تھے میرے نزدیک مرد وہ ہے. کیا فرماتے؟ آپ تازہ ہی ہیں بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. آپ نے کیا کہا میرے نزدیک مرد وہ ہے جو انگوٹھے کے اندر پوری کائنات کو دیکھے. اور میں جو انگوٹھے کے اندر پوری کائنات کو نہ دیکھے، مفہوم الٹ ہے، وہ میرے نزدیک مرد نہیں ہے. یہ کون ہے؟ صحابی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں. کون ہے؟ حضور کے بیٹے ہیں نوانی. کب آئے ہیں بہاؤالدین نقشبند غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی بات. تو کہتے کیا ہیں؟ کہتے میرے نزدیک مرد وہ ہے جو ساری کائنات ایسے دیکھے جیسے انگوٹھا ہے، انگوٹھے کے اندر. اب لوگ کہیں گے انگوٹھے میں کیسے نظر آ گئی ہے، آتی نہیں اتنی سی عقل ہے، لوٹے سے بھی کم ہے. تو کیا تجھے سمجھ آئے گی؟ لوٹے تو خدا کی قدرت کو نہیں سمجھ سکا. خدا کی قدرت کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ یہ آنکھ کی پتلی آپ نے دیکھی کتنی کیا، کتنی کیا. اس کے اندر جو کیمرہ ہے وہ کتنا کیا. جب ڈاکٹر سے پوچھو جا کے وہ بتائے کتنی سی پتلی اندر سے کتنی ہے، اور اس کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں؟ نقطہ ہے ایک نقطہ. تو یہ نقطہ دیکھا آپ نے، تو نقطے کو کھولتے جاؤ، تو کھولتے جاؤ، تو نقطے کو سمیٹو، اتنا سا ہو جاتا. کھولو تو پورا پاکستان اس کے اندر آ جائے، اس نقطے کے اندر ہی. اس حضرت علی شریف خدا فرماتے ہیں با کا نقطہ میں ہوں، با کا نقطہ میں ہوں. بسم اللہ میں سارا کچھ ہے قرآن کا، اور اس کا بھی سارا کچھ ہے با میں. تو ہم کہتے ہیں با کے بھی نقطے میں، اور کہتے ہیں نقطہ میں ہوں. تو نقطے کو کھولو تو پورا قرآن آ جاتا ہے، اسے سمیٹو تو نقطہ بن جاتا ہے. لیکن کبھی موقع ملا تو اس نقطے کی بات کریں گے. ہے نقطہ لیکن اسی نقطے میں دریا ہے. لیکن انہی کی عقل میں کیا ہے؟ انگوٹھے میں. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ کخد نتن علی حکم اتصالی. آپ فرماتے ہیں نظرت، میں خدا کے ہر شہر کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے، اور برابر دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں بس دیکھا اور ختم ہو گیا. علی حکم اتصالی. آج تو کہتے تھے لوگوں کو مرزا جیلوی جیسے جیلوی اور اس کے ساتھی کہتے ہیں غوث پاک رفع دین کرتے تھے.
کیا کرتے تھے؟ تو ہم کہتے کرتے تھے کیونکہ اب ہم بلی تھے، تو امامہ میں پھر ہم رفع کے قائم تھے، رفع دین کے کرتے تھے. لیکن تجھے رفع دین نظر آیا غوث پاک کا، تو غوث پاک تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو خدا کے ہر شے کو دیکھ رہا ہوں، تم تو نبی کے متعلق نہیں مانتے ظالموں. وہ تو غوث پاک ہے. رفع دین لیتے ہو، یہ کیوں نہیں لیتے؟ یہ کیونکہ تیرے مطلب کا نہیں ہے، تو نے دین مطلب کا رکھا ہے. تو وہ دین نہیں، وہ خواہش ہے. ہم نے مطلب کا نہیں رکھا، ہم نے وہی رکھا ہے جو آمنہ کے لال نے دیا. غلاموں کی حالت ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ مرد جو ہیں، جو ولی جو ہیں، یہ اللہ کی تقدیر کے پاس جاتے ہیں، کھڑکی کے پاس جاتے ہیں، اور جا کے جو ادھر فیصلہ ہوتا ہے اسی کی موافقت کر کے واپس آ جاتے ہیں. میں وہ ہوں، یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں پکی کر رہا ہوں، میں وہ ہوں کہ میں کھڑکی سے بھی اندر جاتا ہوں، باقی نیچے رہ جاتے ہیں اور موافقت کر کے آ جاتے ہیں. لیکن میں وہ ہوں کہ میں کھڑکی سے بھی اندر جاتا ہوں اور پھر میں جا کے اللہ سے محبت بڑا جھگڑا بھی کرتا ہوں. مالک بدل دے، مالک بدل دے. تو پھر اللہ میری سنتا بھی ہے اور اللہ میری قبول بھی کرتا ہے. اور تقدیر جو اٹل کے مشابہ ہوتی ہے، اللہ میری عرض کرنے سے اس تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. یہ اردو غوث پاک ہم نے کہا یہی غوث پاک کو پڑھو تو صحیح. رفع دین ہے تو پھر ان کا عقیدہ بھی روشن ہے بغداد کا. اور غوث پاک تو چیل کو بھی زمین پہ گراتی ہیں اور اس کا بھی سر اتر کے نیچے آتا ہے اور پھر جوڑ کے پھر واپس بھیج دیتے ہیں. چیل کو بھی واپس زندہ کرتے ہیں. غوث پاک تو مرغیاں بھی زندہ کرتے ہیں. تم تو کہتے ہو نبی کچھ نہیں کر سکتا، رفع دین غوث پاک کرتے ہیں. تو ہم نے کہا غوث پاک مرغی بھی زندہ کرتے ہیں. غوث پاک چیلوں کو بھی بھگا کر کے پھر زندہ بھی کرتے ہیں. غوث پاک کی حکومت کتنی ہے؟ اب بھی آپ کی حکومت ہے. کیا آپ کی حکومت ہے؟ فرمایا میری زبان سیف ہو گئی ہے. اللہ نے اتنا نور دیا، اتنا نور دیا، اتنا نور دیا کہ میری زبان سیف ہو گئی ہے. جو لفظ نکلتا اسی وقت ہو جاتا. اگر کہہ دو مر جا وہ مر جاتا، اگر کہہ دو زندہ ہو جا، کیونکہ اب میں نہیں بولتا، وہی بولتا ہے. جو درست سے بھی بولتا ہے وہ یاروں سے بھی بولتا ہے. اس لیے میری زبان اس طرح ہو گئی ہے، میں جب بھی کوئی لفظ نکالتا وہ ہو کے رہتا ہے. کہا گردن اتر جائے، گردن اتر جاتی ہے. کہتا ہوں جڑ جا، کیونکہ خود نہیں کہتا اب یار کہتا ہے. انہیں کیا پتا کہ وہ سے بات کیا؟ آپ تو فرماتے میری یہ شان ہے، مہینہ بھی میرے پاس آتا ہے، زمانہ بھی میرے پاس آتا ہے، دن بھی میرے پاس آتے ہیں، سورج بھی میرے پاس آتا ہے، چاند بھی میرے پاس آتا ہے اور اجازت لیتا. وما منها شهور و طهور. یہ غوث پاک فرما رہے. پڑھو تو سیدھا آپ کا غوثیہ. آپ نے کیا لکھا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ وہ تو لیتے کوئی نہیں. اور رفع دین بھی آپ کا حوالہ کوٹ کرتے ہیں. ہم نے کہا ایسے کمینے لوگ ہو کہ رفع دین میں غوث پاک کو لیتے ہو، جب آپ کے عقیدے کی بات ہوتی ہے شرک کا فتویٰ دیتے ہو. شرک کا فتویٰ کہ پوچھ لوں ان کے نزدیک یہ شرک ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں، وہ یہ میری نہیں، یہ غوث پاک کی ہیں رضی اللہ عنہ کی. تو جو میں نے بات کی ہے کہ یہ جو منکر ہوتے ہیں، انہیں کہا تجھے سمجھ میں آئے گا کہ انگوٹھے میں ساری کائنات ہو؟ سمجھ میں آئے گی؟ تیری سمجھ میں نہیں آئے گی تو کرامت سمجھ میں نہیں آتی. کرامت بس یہی جواب ہے. کیا جواب ہے؟ کہا یہ مجھے سمجھاؤ کہ انگوٹھے میں کیسے آتا ہے. کہا یہی تو سمجھانے لگے ہیں کہ تیری عقل میں نہیں آتا. یہی سمجھانے لگے ہیں تیری عقل میں نہیں آتا. خدا کی قدرت عقل میں نہیں آتی. خدا کی قدرت وہ نہیں آتا، قدرت کہاں آئے گی؟ اور خدا کسے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا جملہ جو میرے پاس ہے، اگر آپ سے پوچھے کوئی خدا کسے کہتے ہیں، کوئی جو عقل میں نہیں آتا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی جو عقل میں نہیں آتا. کرامت کسے کہتے ہیں؟ تو اب کوئی کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو پھر مان لیا نا وہ کرامت ہے. کیا مان لیا؟ یہی کرامت ہے. اب کیسے سمجھائیں؟ پھر بھی کچھ سمجھاتے ہیں، لیکن اتنا تو سمجھ آئے گا کہ کرامت اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اور خدا کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. یہ سمجھ آئی ہے تو سنیوں کو آئی ہے. اس لیے آپ نہیں سوال کرتے. جب آپ سے بتایا جاتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ مدد کر رہے ہیں، آپ آمین کہتے ہو، آپ قبول کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ بیٹھے ہو علماء حق کے پاس، انہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی ہے، ایسی تربیت کہ آپ کو شک بھی نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کہتے ہو ہماری سمجھ سے ماورا ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی سمجھ سے ماورا ہیں اور ان سے جو شان رب ظاہر کرتا ہے وہ سمجھے بھی ماورا ہیں. اب ہم نے سمجھ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھا، جو وہ
وہ فرماتا ہے جو اس کے محبوب فرماتے ہیں، ہم اس پہ آمین کے اندر لبیک کہتے ہیں، اسی کو سننے کہتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات محترم ان چند چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو قائد اہل سنت و جماعت پہ مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری دم تک مالک ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ